موٹر وے پہ ثوابی اور سواد موٹر وے انٹرچینجز کے درمیان، اور اس جگہ کے بھی ایک خصوصیات ہے. وہ خصوصیات بھی سمجھدار لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے وہی جگہ کیوں چنا ہے، اور ادھر سے ہم نے اپنی امن کی آواز اس دن بلند کرنا ہے. بنیادی طور پہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، پختونخوا کے ہر باشندے کو پتہ ہے کہ پختونخوا میں ایک دفعہ پھر ٹارگٹ کلنگ شروع ہو. 4 تاریخ کو ہمارا امن ریلی ہے. 4 تاریخ کو جو پی ٹی آئی ہے وہ اسلام آباد نہیں جا رہی. ایک بہت اہم پیغام جو میں بار بار دہرا رہا ہوں، لیکن ایک دفعہ پھر وہ پیغام میں پشاور کے اس پریس کلب سے پوری دنیا کو پہنچاؤں. بنیادی طور پہ آپ سب کو علم ہے کہ پختون قومی اتحاد ایک بنا تھا، اور وہ تنظیمیں جو غیر پارلیمانی ہیں لیکن پختون سرزمین پہ اس سلسلے میں اپنی آواز اٹھاتے ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک اتحاد کی شکل اس میں پھر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم امن کے لیے مختلف اقدام اٹھائیں گے. ہم اپنی امن کی خاطر عوامی نیشنل پارٹی بالخصوص پختون قومی اتحاد یا پختون قوم، اس سرزمین پہ ہمیں تقریباً 70 سے لے تو یہ 50 سال ہو گئے کہ ایسے منصوبے ہمارے بدقسمتی سے ہمارے اوپر لائے جاتے ہیں. اغوا برائے تاوان ایک دفعہ پھر شروع ہو چکی ہے. پختونخوا میں دہشت گردی کا لہر ایک دفعہ پھر شروع ہو رہا ہے. بدقسمتی سے عوام یا عام انسان بتیں دے رہے ہیں، اور حکومت، ہمارے وزیر اعلیٰ، گورنر اور وزراء ان کو فائنینشیل ایڈ دے کے سرکاری ایڈ دیا گیا ہے. اور پھر جب سے یہ وفاق کی حکومت میں آئے ہیں تو پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس حیثیت سے ایک صوبائی حکومت اور پھر ایک صوبائی ترجمان کس حیثیت سے بین الممالک جرگوں کی وہ ہیڈ کرتا ہے یا اس کے تھرو سارے جرگے ہوتے. ادھر جن لوگوں کے سٹیکس انوالو ہے وہ لوگ جرگوں میں ہے ہی نہیں. تو میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ صوبائی حکومت اور بالخصوص صوبائی ترجمان جو امپورٹڈ ہے اس کو جواب یا وضاحت دینا ہو. بات کرتے ہیں تو وہ یہی بولتے کہ ہاں جرگے ہو رہے ہیں، جرگے میں ہی کر رہا ہوں. وہ تو اس حد تک پہنچ گئے کہ انہوں نے تو آن ٹیلی ویژن ایڈمٹ کر لیا کہ میں بھی مجاہد رہا ہوں، میں بھی لڑائی کی ہے، میں نے بھی لڑائیوں میں حصہ لیا ہے، ہم بھی ادھر لڑے ہیں. پتہ نہیں پاکستان میں کب کاروائی ہوگی اگر ایک بندہ آن ایئر سب کے سامنے یہ مان لیتا ہے کہ ہاں میں بھی دہشت گرد رہا ہوں. یہ بہت واضح ہوتا ہے کہ پاکستان میں ڈومیسائل میٹر کرتا ہے، اور پاکستان آج بھی ایک نہیں 2 پاکستان ہے. میں کل میرے خیال میں نے سنا، بلکہ 2-3 دن سے سن رہا ہوں، پاکستان کا قانون سب کے لیے ایک نہیں ہے. ڈومیسائل اگر آپ کا پنجاب کا ہو تو پھر قانون آپ کے لیے الگ ہے. اگر ڈومیسائل آپ کا پختونخوا کا یا بلوچستان کا ہو تو پھر قانون آپ کے لیے الگ ہے. کسی افسر کا نام لیا تھا، وہ بیچارہ کیوں جیل میں پڑا ہوا ہے؟ اس کا ڈومیسائل پختونخوا کا ہے. اس دن ہم نے اور آپ نے دیکھا
کہ منظور پشتین کے خلاف سیڈیشن FIR ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ مقصد کیا ہے لانگ مارچ کا یا حقیقی آزادی مارچ کا یا اس خونی مارچ کا. مقصد کیا ہے؟ ہم نے اعلان کیا، ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے قوم کو امن چاہیے. وہ پالیسی بنائی جائے جس پالیسی کے تھرو ہمارے قوم کو امن ملے. بولا جا رہا ہے، مجھے کیوں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ اگر خونی مارچ میں تبدیل ہوگا تو بدقسمتی سے خون پختون قوم کا بہے گا. مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے لگ رہا ہے کہ اگر اسلام آباد میں کچھ بھی ہوگا تو ہم جانتے ہیں، ہمارے دوست ہیں پنجاب والے بھی، ہم نے وہاں پہ میں بار بار کہتا ہوں 8-10 سال پڑھائی کی ہے، بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے کیا. اور اس آواز کے جواب میں ہمیں یہ خبریں بھی ملنے لگی کہ وہ لوگ ابھی واپس ہو رہے ہیں. یہ وہی سلسلہ ہے کہ تمام اتحاد کی جو کور کمیٹی ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ 4 نومبر کو جمعے کی نماز کے بعد پختون امن پسند جو اپنے سرزمین پہ امن کے خواہش مند ہے، ہر کسی کو حق ہے پاکستان میں کوئی بھی آئین کے روح میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا چاہے، اس کو حق ہے، اس کے لیے راستہ نکالنا چاہیے. لیکن اگر کوئی لوگ آئین کو اور دستور کو ماننے کو تیار نہیں، یہ بات میں دونوں کے لیے کروں گا جو ہمارے لیے ایک جوائنٹ پروجیکٹ ہے. عمران ایسے لگتا ہے کہ آج بھی لاڈلا ہے، اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی. آج بھی BRT، بلین ٹری سونامی اور مالم جبا جیسے خوفناک کرپشن کے کیسز بند ہیں، ان کو کیوں نہیں کھولا جاتا؟ ہماری سرزمین کے لیے صرف خون کا کھیل کھیلا جاتا ہے. ہم مارچ کے ساتھ ساتھ جو اپنا چارٹر اس دن ہم نے نکالا ہے، جو ہم نے میڈیا کو ڈسکلوز بھی کر چکے ہیں، اس کا ڈیمانڈ بھی کریں گے. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم ڈائیلاگز کے خلاف ہیں، لیکن جس طرح کے ڈائیلاگز ہو رہے ہیں ہم ان ڈائیلاگز کے خلاف ہیں. ہم سواتی کھلے عام 2 ISI کے آفیشلز کا نام لیتے ہیں. حالات ادھر تک پہنچ گئے ہیں، سچائی کدھر ہے؟ میرے خیال میں ان باتوں کے لیے بھی ایک ٹروتھ کمیشن بننا چاہیے. کھلے عام جلسوں میں نام لے کے DGISI کو تھریٹ کرتا ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں. لیکن آپ یا ہم کوئی اسی کی بات دہرائیں، اپنے ٹویٹر پہ کریں یا وکاس بھائی ٹی وی پہ کریں، تو پھر یہ بھی ناردرن ایریاز کے سفر پہ چلے جاتے ہیں. دفاعی اداروں کا پریس کانفرنس کرنا کام نہیں ہے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو پریس کانفرنس انہوں نے کیا ہے یہ غلطی کی ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی. اور اگر یہ کیا بھی ہے تو اس نے عمران کو فائدہ زیادہ پہنچایا ہے، نقصان کم پہنچایا ہے. کیا پوری پارٹی PTI ان ڈائیلاگ سے منہ پھیرتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارا نہ کوئی لینا دینا ہے اس سے اور نہ ہمارا اس میں کوئی کام ہے. میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ عرصے سے میں نے یہ بات شروع کی اور یہ ہم انشاءاللہ یہ تاریخی بات ہے کہ تو یہ دونوں کے لیے میں یہ بات کروں گا کہ اگر یہ آئین کو نہیں مانتے، یہ دستور کو نہیں مانتے، تو پھر ان کے ساتھ چلنا مشکل ہوتا ہے ایسے قوتوں کے ساتھ. اور میرے خیال میں پاکستان میں جو حالات آئے ہیں اس میں ان دونوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. وہ اگر TTP ہے یا وہ PTI ہے. PTI وہی پارٹی ہے جو حکومت میں آئی تو ان کے لیڈر صاحب نے کہا کہ TTP کو دفتر دیے جائے.
ان کے لیڈر صاحب نے کہا کہ ٹی ٹی پی کا وجود تسلیم کیا جائے. پی ٹی آئی وہی پارٹی ہے کہ ان کی صوبائی حکومت نے باقاعدہ مدرسے کو ایڈ دیا ہے. وہ مدرسہ جو دہشت گردوں کا کارخانہ ہے. امن ریلیز، امن مارچز ایک حصہ ہے. آپ سب کو علم ہے کہ سیلاب آ گیا تھا اور ضمنی انتخابات آ گئے تھے. اس دوران بھی پختون بھائیوں نے، بالخصوص سوات میں آپ نے اور میں نے سب نے دیکھا کہ امن کی خاطر بہت بڑی تعداد میں نکلے. ان کی ڈی این اے میں وہ ایٹم نہیں ہے کہ وہ انقلاب لا سکے. اس کیڑے کو پھر بدقسمتی سے ہمارے پختونوں میں جو تبدیلی والا کیڑا ہے تو یہ وہی جوڑ کے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بدقسمتی سے یہ سیاست بھی پختونوں کے لاشوں پہ کی جائے گی. میں اس بات سے آگے نکل گیا ہوں، لیکن میرا ہمارا انشاءاللہ تصادم کا کوئی خیال نہیں، اور نہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ کوئی تصادم کر سکتا ہے. یہ بات واضح ہو. ان کا نہ وہ تاریخ ہے نہ وہ راستہ ہے. یہ میں ابھی سے آپ کو بتا دیتا ہوں. کہتا ہے کہ میں لائسنس والا اسلحہ ریاست کے خلاف اٹھا سکتا ہوں اور اٹھائیں گے. کارروائی کدھر ہے؟ عدالت کدھر ہے؟ ہائی کورٹ کدھر ہے؟ سپریم کورٹ کدھر ہے؟ یہ مجھے لگتا ہے، اور ان بندوں کو بھی جانتے ہوئے کہ ان کے پیٹھ پیچھے کوئی نہ ہو اور یہ ریاست کو اس طرح کی دھمکی ہو. آپ اور میں بڑے قریب سے، میں تو اتنا نہیں جانتا، آپ تو زیادہ قریب سے جانتے ہوں کہ جو وزیر صاحب نے دھمکی دی ہے کہ ہم، وہ بیچارہ بندوق اٹھانے والا لگتا نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں اس کو کس نے یہ بول دیا. اور یہ آگ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آگ پختونوں کے لیے رکھا گیا ہے. اور پھر اس حد تک کہ ایک وزیر جو آج بھی بیٹھا ہوا ریاست کے مزے لے رہا ہے، ریاست سے تنخواہ لے رہا ہے، ریاست سے ٹی اے ڈی اے لے رہا ہے، ریاست سے گنر کلاس 4 سرکاری گاڑی، سرکاری گھر لیا ہے. ناٹ فار پالیٹکس. ہم لیڈنگ رول اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ آسان باتیں نہیں ہیں. تو ہم اگر لیڈنگ رول لے رہے ہیں تو ہم اپنے ان اکابرین کے راستے پہ آج بھی کھڑے ہیں کہ ہم اپنے قوم کے امن کے ضامن. وہ خان صاحب کو میں نے بتا دیا کہ وہ حرکتوں پہ ہم آئے تو وہ بہت کر سکتے ہیں، اور وہ نام آج میں نہیں، دنیا لے رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کی عادت ہے، اس نے ہر جگہ پہ شہباز شریف صاحب کے لیے، حمزہ شہباز کے لیے، بلاول کے لیے، ہر کسی کے لیے. تو ٹھیک ہے، میں بھی الحمدللہ اس چھوٹی عمر میں اس لیول پہ آ گیا ہوں کہ عمران خان کو خارش ہوتی ہے میرا سوچ کے، اور انشاءاللہ وہ جیسا منہ تھا